حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کوئی حاجت، کوئی ضرورت، آپ فوراً نماز کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا کام پیش آ جاتا، آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے۔ غزوہ بدر سے بڑا واقعہ کیا ہوگا کائنات کے اندر؟ مسلمان بالکل 313 اور کافر اتنے زیادہ، اور مسلمان بے سر و سامانے کی حالت میں، اور کافروں کے پاس ہر چیز وافر مقدار میں۔ اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اس وقت تک آپ نے نماز کو ختم نہیں کیا جب تک اللہ کی مدد کو نہیں اتروا لیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کی مدد کو اتروانے کے سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد کو حاصل کرو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ۔ صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جو بھی حاجت پیش آتی نماز پڑھتے اور اللہ سے مانگ لیتے، 2 رکعت نماز۔ بلکہ یہ چھوٹے موٹے جو ہمارے کام ہوتے ہیں ان کے لیے، یہ تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے وضو وغیرہ دعا سے ہی حل ہو جاتے تھے، نماز تو بڑے بڑے کاموں کے لیے پڑھتے تھے۔ آج میرے دوستوں اور عزیزوں، آج ایک ہماری بھی نماز ہے، انہوں نے نماز کے ذریعے اپنے مردوں کو زندہ کرایا اور بنجر زمینوں کو آباد کرایا، اپنی سواری ان کو اللہ سے زندہ کروایا نماز کے ذریعے سے، اور پرانی چکی جو کئی سالوں سے پڑی ہوئی اس کو چلوایا کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ نماز ایسی بڑی طاقت ہے، ایسی بڑی دولت ہے، اور نماز سے بڑا کوئی عمل نہیں۔ اللہ نے مسلمان کو سب چیزوں کے مقابلہ میں نماز دی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص 2 رکعت نماز ایسے پڑھے کہ اللہ اور فرشتوں کے سوا کسی کو خبر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اور سب سے زیادہ افضل، ایمان کے بعد سب سے بڑھیا چیز وہ نماز ہے۔ اس لیے تو کوئی فرشتہ رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، اور بندے کو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کھول لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے اللہ سے باتیں کرنے کا، اور اللہ بندے سے باتیں کرے نماز کے ذریعے۔ المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، نماز پڑھنے والا، اور یہ نماز کی حالت میں بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز دھیان کے ساتھ پڑھا کریں، توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، سنوار کے پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی بھی ہو، اور ہر جو بھی ہمیں حاجت پیش آئے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، اس وقت مدرسہ اور سکول ایک ہی ہوتے تھے، ساری تعلیم اکٹھی دی جاتی تھی۔ تو جب گھر میں آتے تو اب ماں کی تربیت کا دیکھیں کیا انداز ہے۔ ماں کہتی بیٹا پہلے ادھر وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو اور اللہ سے کھانا مانگو۔ وہ ایسے وہ یہ کام کرنے میں لگ جاتے، والدہ عائشہ سے پیچھے جا کے کھانا رکھ دیتے، وہ نماز پڑھ کے ہٹتے، کھانا کھا لیتے۔ ماں کہتی دیکھو نا اللہ نے کھانا دیا۔ تو روزانہ ماں ایسے اپنے بچے کی تربیت کرتی۔ ایک دن ماں کسی کام کے لیے چلی گئی اور وہاں پہ وقت زیادہ لگ گیا۔ ماں کے ذہن میں آیا آج تو بچہ آئے گا سکول سے، جب واپس آئے گا تو واپس آ کے دیکھے گا اور ویسے ہی نماز پڑھے گا اور دعا کرے گا، اس کے بعد پیچھے دیکھے گا کھانا ہی نہیں ہوگا، آج تو بچے کا ذہن ہی خراب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب ماں شام کو آئی پوچھا بیٹا آج کھانا کھا لیا تھا؟ کہا جی اماں جی کھانا کھا لیا تھا۔ بہت اچھا، آج تو کھانا بنا ہوا تھا۔ اچھا
ماں سمجھ گئی. تو یہ ہوتا ہے